بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول صلوات پر اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تو جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول سورہ حجرات کی پہلی آیت. اے حبیب، یہ جو تکبر ایمان ہے مارے پھر رہے ہیں، ان کو کہہ دیجئے نہ اللہ کے آگے کھڑے ہو نہ رسول کے آگے کھڑے ہو. حضور رسول کے آگے تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے کیونکہ وہ وجود ظاہر رکھتا ہے. اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہو جبکہ وہ وجود ظاہر اور وجود باطن سے مبرہ ہے. اس نے اس آیت میں واضح بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب جو ہم نے 2 دن گفتگو کی ہے کہ اس سے مراد اللہ نہیں ہے، اس سے مراد حجت اللہ ہے، اس سے مراد آیت اللہ ہے، اس سے مراد وہ ہے جسے اللہ اپنے جیسا کہے کہ گویا اس کی توہین میری توہین ہے، گویا اس کی تعظیم میری تعظیم ہے، گویا اس کو پیٹ کرنا مجھے پیٹ کرنا ہے. جیسے مفتی صاحب ابھی کہہ کے گئے ہیں کہ گھر اللہ کا نہیں ہے، وہ تو محمد کے کہنے پہ اس کا گھر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو کیجیے گا بیت ہے نا، اور مولانا جانتے ہیں بیت آئی تو بیتن اس کی گردان بنتی ہے. اس کا بیت کا مطلب کیا ہے؟ سونے کا گھر جس میں سویا جائے. بیت اللہ کے سونے کا گھر. کیا اللہ اس میں سویا؟ اللہ سویا نہیں ہے. حضور فتوا تو مولانا مفتی صاحب پہ بھی فتوا آنا چاہیے نا. یہ تو زیادتی بات ہے کہ گھر کا آدمی ہے تو اس پہ فتوا نہیں ہے. اگر وہ جملے میں نے کہے ہوتے تو فتوا ہوتا. انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں. جناب سرکار عبد المطلب نے کہا یہ اونٹ مجھے دے دے، میں اس کا رب ہوں. انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں. ایسا ہی ہے نا جملے کی بلا، میں اونٹوں کا رب ہوں. وہ کافر تھا، اس نے شک ہی نہیں کیا، اس نے کہا ہاں تم اونٹوں کے رب ہو. اور یا میں اپنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آل محمد ہمارے رب ہیں، تو اتنا بڑا پوسٹر باہر لگا دیا ہے. اتنا بڑا پوسٹر لگا دیا ہے کہ بھئی ہمارا یہی رب ہے. نہ قرآن میں رب اللہ نے اپنے لیے ہی تو کہا نہیں ہے. مولانا بیٹھے ہیں، فرعون موسیٰ کو کہہ رہا ہے سورہ قصص میں کہ اے موسیٰ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارا رب تھا؟ موسیٰ نے کہا تم میرے رب تھے کیونکہ پالا ہے. یعنی جو پالے اسے رب کہتے ہیں. جملہ ضائع ہو گیا. مخدوم صاحب نے کتنی بڑی بات کر دی. جو پرورش کرے اسے رب کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل قل ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ابھی ان سے کہہ دے یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تمہارے رب ہے کیونکہ تمہیں پالتے ہیں. یعنی پھر اللہ نے کہا قل حبیب کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہے رب الدنیا، میں اس کی عبادت کروں جو دنیا کا رب ہے. توجہ ہے نہیں ہے ذرا. اور ایک رب المدینہ رب المکہ، اور تم یعنی میں اس کی عبادت کروں گا جو مکے کا رب ہے. تم اس کی عبادت کرو جو دنیا کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. جناب عبد المطلب اونٹوں کو پالتے تھے. توجہ نہیں کرو محترم. ہاں مفاتی اٹھا کے دیکھو. مفاتی جناب ایک ہے، یہ اپنی اہل تشریح کی بڑی معزز اور محترم کتاب. ابھی میں نے آج پہ نہیں آنا کہ بلا کی 2-3 باتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں، شاید ان کا احسان ہے کہ میرے لیے چھوڑ دی انہوں نے. ٹھیک ہے نا. مفاتی اہل سنت شیعت کی ہے.
مولانا محمد عباس قمی جید عالم ہوئے ہیں، جنہوں نے ائمہ کی توقیات کو اور ان کے احادیث کو اور ان کی ادعیاء کو اس میں تحریر کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے احسان ہے۔ 12 مہینے کی اور ہر ہفتے اور ہر وقت کی دعا اس میں شامل ہے۔ پڑھیے امام زمانہ سے لے کے جناب عبد المطلب اور جناب جعفر طیار کی زیارات کو پڑھیے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ ابو طالب کی زیارت کا یہ جملہ نہ ہو، جو چور کی سزا میری، مخدوم صاحب سر کی شرط ہوگی، جاتا السلام علیکم یا رب محمد، سلام اس ابو طالب پہ جو محمد کا رب ہے۔ ہے نا جملہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ابو طالب محمد کا رب ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کے نبی کا رب ہی کافر ہے؟ نہیں کرتا رب محمد۔ نادا تفسیر ابن کثیر اہل سنت 1، توجہ ہے یا تفسیر ابن کثیر 1، دیوان ابو طالب اہل سنت 2، الانسان حول محمد 3۔ علامہ پانی پتی 300 سال پہلے انڈیا سے یہ کتاب نشر ہوئی تھی۔ تینوں اہل سنت کی کتاب وہ کیا لکھتے ہیں؟ وَابْنَهُمْ مَسْأَلَ الدِّينِ شَخْصًا وَقَوْمًا بَأَبُو طالب وَابْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ تینوں اہل سنت جید عالم کہتے قسم ہے ہمیں اپنے خدا کی، اگر ابو طالب نہ ہوتا دین تو دور کی بات، دین کھڑا ہونے سے پہلے پیروں کے بل گر جاتا، منہ کے بل گر جاتا، گھٹنوں کے بل گر جاتا۔ تو ابو طالب یہ نہ سوچے کہ مومن تھا یا مسلمان۔ ہائے ہائے جبلا توجہ نہیں کر رہے۔ مولانا تشریف فرمائے یہ مجھے خوش نصیبی ہے، ان کے سر پہ قرآن رکھیے۔ اگر انہوں نے جتنا ابو طالب کو پڑھا ہے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ ابو طالب یا تو نبی ہے یا رسول ہے؟ ابو طالب قرآن کی روح سے یا وہ نبی ثابت ہوتے ہیں یا وہ رسول ثابت ہوتے ہیں۔ عرب میں جتنے لوگ اپنا نام عبد رکھتے تھے، جس کو اپنا معبود مانتے تھے اس کے ساتھ اپنا نام رکھتے تھے، جیسے عبد المنات، منات کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بندہ، عبد الحبل، حبل کا بندہ۔ ابو طالب کا بھائی کیا اپنا نام کیا رکھتا ہے؟ محمد کا باپ عبداللہ۔ توجہ نہیں کرتا ہے محترم، یہ عبداللہ ہیں، یہ کعبے کے متولی تھے، ان کے پاس کعبے کی کنجیاں تھیں، کعبے میں بت نہیں تھے، کعبے کی 4 دیواری تھی باہی جس میں بت رکھے ہوئے تھے، وغیرہ کافر کو کیا ضرورت پڑی کہ مندر گرانے کی؟ کافر کو کیا ضرورت پڑی ابھی مندر گرانے کی؟ اس میں تو بت پڑے ہیں نہ، اس میں مسند عبد المطلب تھی۔ تمام دنیا کے قبیلے آ کے عبد المطلب کو سجدہ کرتے تھے۔ ہاں مولانا تشریف فرما ہے، سجدہ کیا کرتے تھے، اسے گوارا ہی نہیں تھا کہ کوئی سے سجدہ کرے، کیونکہ خدا کی قسم سجدہ اللہ کو ہے ہی نہیں۔ آخری مجلس ہے اور میں نے بہت دور جانا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو سجدہ نہیں ہے۔ قبلہ میرے پاس اتنا سی چلے، یہ میں اپنی مثال نہیں دیتا، یہ علامہ صاحب ہے، یہ اپنے 10,000 شاگرد رکھ لیں، گھبرا تو نہیں رہے؟ جو ان کو 10,000 شاگردوں کو یہ اپنے بحر بے قرار سمندر علوم میں سے علم دیتے جائیں گے، کیا ان کا علم کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ مگر جو علم یہ اپنے شاگردوں کو دے دیں گے، وہ علم اپنے اوپر پھر نہیں رکھیں گے۔ یہ کیسی بات ہے کہ شاگرد کو بھی وہی تقریر لکھ کے دی اور خود بھی وہی پڑھنا شروع کر دی؟ کیا کروں میں، توجہ نہیں کر رہے۔ سجدہ مانا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ سجدوں سے تو خدا ہے ہی نہیں۔ جب اس نے آدم کو کروا دیا، اب اس کی ذات کو زیبا نہیں ہے خود کو کروائے۔
ہے, اب وہ کوئی اپنے لیے اور شے ہے اس کے لیے. توجہ نہیں کر رہے میرے ساتھ, بولیے زبان ہے تو. پھر یعنی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کیوں نہیں سجدہ کر رہا اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کو اس بات کا دکھ نہیں کہ آدم میرا خلیفہ ہے, اسے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے علی نے بنایا ہے. یا سیگا تسنیہ ہے, میرے ہاتھوں نے بنایا ہے. پھر سورہ یوسف کی طرف چلیے. جناب یوسف اپنے بابا جان کو خواب سناتے ہیں. بابا مجھے خواب آیا ہے کہ ایک سورج, ایک چاند, 11 ستارے. مخدوم سید کیا کروں, میرا مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے سے یوسف کا بیٹا کیا آیا خواب کا, ایک چاند ہے, ایک سورج ہے, اور یہ سورہ یوسف قسمیں اٹھانے کے لیے نہ رکھیں اسے. میں نے عرض کیا تھا نا, جو بزرگ مرتا ہی نہیں بیمار پڑا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے. کوئی گھر کا بڑا کہتا ہے ارے یار یہ بہت طبیعت خراب ہے, ذرا کوئی ہے سورہ یاسین پڑھنے والا تاکہ یہ مر جائے. قرآن رکھا ہی جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے ہے اور زندہوں کو مارنے کے لیے ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہے, یہ ہدایت ہے. وائی نہ بدونی ہاذا صراط مستقیم, یہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے. سورہ یاسین مبارکہ میں ہے. جناب یوسف نے کہا بابا مجھے خواب آیا ہے. کیا خواب آیا ہے؟ کیا ایک چاند, توجہ ہے, ایک سورج, 10 ستارے یا 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف کے باپ نے کہا, یعقوب نے, بیٹا اپنے تک رکھنا, سگے بھائیوں کو بھی نہیں بتانا. توجہ نہیں کرنا محترم, تم اپنے سگے بھائیوں کو بھی نہیں بتانا. بتا دیا, بھائی تھے نا, کنویں میں پھینک دیا. یوسف کہیں سے کہیں چلے گئے. ہائے کیا کروں میں دیوان محترم آپ لوگوں کا. یوسف بازار میں بک رہے ہیں اور یوسف کی قیمت کیا ہے؟ عزیز مصر کی دولت. دولت سے بک گئے نا یوسف. یہی یوسف اور علی میں فرق ہے. جو عزیز مصر کی دولت پہ بک جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جو خدا کی رضا پہ بک جائے اسے علی کہتے ہیں. نیند بھی کی ہے ابھی, میں تو بڑا اختصار سے گزر رہا ہوں, توجہ ہے یا نہیں. اب یوسف بادشاہ ہو گئے, دربار لگا ہوا ہے. پڑھیے کہ سورہ یوسف, دربار لگا ہوا ہے. اب کیا دیکھا کہ یعقوب آئے ہیں, بابا ہیں, یعقوب والد ہیں, ماں بھی آتی ہیں, بھائی آتے ہیں. قرآن گواہ ہے نا, باپ نے, یعقوب نبی نے یوسف کو سجدہ کیا, ماں نے یوسف کو سجدہ کیا, بھائیوں نے بھائی کو سجدہ کیا. یوسف خوش ہوئے. یعقوب نے کہا بیٹا تمہارا خواب پورا ہو گیا, میں سورج ہوں, تمہاری ماں چاند ہے, تمہارے بھائی ستارے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں آیا یعقوب نے شرک کیا, غیر اللہ کو سجدہ کر دیا ہے, کہیں نہیں آیا نا. بس 2 حجتوں کو سجدہ ہوگا, بڑی طریقے سے گزرنا ہے. اب آ گیا جناب موسیٰ, دربار میں جاتے ہیں, سامری کے جادو کے دربار میں سانپ پھینکا, جلدی جلدی گزر رہا ہوں, توجہ ہے یا نہیں ہے. سامری کے جادوگروں نے موسیٰ کو سجدہ کیا, کہا سجدہ تمہیں ہے, اقرار تیرے خدا کا ہے, سجدہ تیری ذات کو ہے. کہ جب رسول کے بعد کسی نے وقت حکومت سنبھالا اور اس نے پہلا جملہ یہی کہا تھا کہ آج کے بعد وہ مدینہ میں نظر نہیں آئے جو محمد اور اس کی آل کو سجدہ کیا کرتے تھے. ابو ذر کو اس لیے نکال دیا, مقداد کو تبھی سزائیں دی, میسے میں تمار کو تبھی سزائیں دی. تو کعبہ تو اللہ نہیں ہے, یعنی اللہ جس شے کو اپنا کہہ دے سجدہ اسی کو ہے. اللہ توجہ نہیں کرتا محترم, اللہ جس شے کو اپنی شے کہہ دے اسے سجدہ ہے. اب محمد, اب کعبے کے منکر پہ سزا آئی پتھر. جو کعبے کا منکر ہے
اس پہ جو سزا آئی اس پہ پتھر. توجہ نہیں کرتا ہے محترم، بہت توجہ کیجیے گا. محمد پہ کیا آیا ابھی؟ جب تک تم ان میں ہو عذاب نہیں آئے گا. مولانا ہاں میرے ساتھ توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ محمد ما کان لیعذبہم انت فیہم انت فیہم انت فیہم، جب تک تم ان میں ہو عذاب نہیں آئے گا. بارے الہی غدیر میں کیوں آ گیا؟ ہائے ہائے توجہ نہیں کرتا ہے محترم. تو اللہ نے کیا کہا؟ مولا امام تقی سے پوچھا گیا مولا کیوں؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان لیعذبہم انت فیہم، جب تک محمد ہے عذاب نہیں آئے گا. امام تقی نے کہا ہو وللہ فی الہدائن ہو فی السبیل اما شاکرا و اما کفورا وتتمۃ ہو وقوبتہ لیعذبہم قابتہ مثل القابتہ. اللہ کے عدل میں شامل ہے کہ جب تک محمد ہے عذاب نہیں آئے گا، مگر ولایت کے معاملے میں اللہ نبوت کو پس پشت ڈال دیتا ہے کہ محمد چاہے تیرے ساتھ وعدہ ہے، جو کعبے کا منکر اس کا عذاب پتھر ہے، جو علی کا منکر اس کا عذاب بھی پتھر ہے. بس حضور جلدی جلدی گزرنا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محمد کو سجدہ ہے، محمد کی آل کو سجدہ ہے، محمد کے آل کا ذکر اللہ کا ذکر، محمد کا ذکر خدا کا ذکر، محمد کی عبادت خدا کی عبادت، محمد کی اطاعت خدا کی اطاعت، محمد کو رکوع خدا کو رکوع، محمد کو سجود خدا کو سجود. آپ تو حمدانی صاحب بھی انکار نہیں کر سکتے. میں نے ان کو کل خمینی صاحب کی کتاب دکھائی ہے جس میں مولا کا خطبہ ہے انا صلاۃ المومنین وصیامہم، میں علی مومن کا روزہ ہوں اور میں علی مومن کی نماز ہوں. علی کی نماز خدا کی نماز، علی کی عبادت خدا کی عبادت، علی کو جھکنا خدا کو جھکنا، ان کو پیٹ کرنا اس کو پیٹ کرنا ہے. توجہ نہیں کرتا محترم، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. یہ جس کو پتھر مارے اس نے مارے ہیں، یہ جس کو بلا لے. ہائے ہائے توجہ نہیں کر رہے. اب محمد کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور میرے ایک لفظ پہ آنا ہے. جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے بس اب میلی شروع ہو چکی ہے مفتی صاحب کے موضوع کو ہٹا کے. قبلہ توجہ ہے، جو محمد کا دعویٰ ہے وہی قرآن کا دعویٰ ہے. توجہ ہے، کیونکہ آج مجلس میں نے مکس پڑھنی ہے کیونکہ اہل سنت اور اہل تشیع اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. جو قرآن کا دعویٰ ہے وہ محمد کا دعویٰ ہے. محمد نے دعویٰ کیا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب کوئی نبی نہیں تھا. یہ صحیفہ میں لکھا ہوا ہے کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب کوئی نبی نہیں ہے. قرآن نے دعویٰ کیا نزل علیک الکتاب انجیل و توراۃ من قبلک وانزل الفرقان، میں اس وقت سے قرآن ہوں جب نہ انجیل تھی نہ زبور تھا نہ تورات تھی. محمد نے دعویٰ کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، مجھے نجس چھو نہیں سکتا. قرآن نے دعویٰ کیا لا یمسہ الا المطہرون، مجھے بھی کوئی نجس نہیں چھو سکتا. بلا توجہ نہیں کر رہا ہے محترم. قرآن دعویٰ کر رہا ہے وَإِنْ عَبَدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتی ہوں. اور اللہ کہہ رہا قال هَذَا عَلِيٌّ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، محمد تم خود صراط مستقیم ہو. یعنی قرآن جو بولے وہ آیت، محمد جو بولے حدیث. قرآن کی آیتوں کو جمع کیا جائے تو سورت، محمد کی حدیثوں کو جمع کیا جائے تو سنت. یعنی قرآن جو ہے وہ محمد، جو محمد وہ قرآن. قبلہ توجہ نہیں کر رہے. جو محمد ہے وہ قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ محمد ہے. ہم پہ ایک مرتبہ فرشتہ آئے تو کام ہو جاتا ہے، جس پہ 23 سال فرشتہ نازل ہوا. توجہ نہیں کر رہے کیونکہ محمد وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. قرآن محمد ہے، محمد قرآن ہے. جو قرآن ہے وہ محمد ہے. قرآن خاموش ہدایت ہے،
محمد بولنے والی ہدایت ہے، محمد جو کہے وہ قرآن ہے، قرآن جو کہے وہ محمد ہے، قرآن کتاب ہے، تفسیر کا نام محمد ہے، قرآن عکس ہے، تصویر کا نام محمد ہے، قرآن صامت ہے تو محمد ناطق ہے، یعنی جو قرآن ہے وہ محمد ہے، جو محمد ہے وہ قرآن ہے، قرآن محمد سے جدا نہیں، محمد قرآن سے جدا نہیں۔ اب کسی اہل سنت یا اہل حدیث بھائی میں یہ طاقت ہے جو یہ کہے کہ میری بخاری، ترمذی، مسلم، مشکات قرآن جیسی ہے، تو کہیں گے نعوذ باللہ ہماری کتابیں صحیح ہیں، قرآن جیسی نہیں ہے۔ جب تمہاری صحیح کتابیں قرآن جیسی نہیں ہیں تو جس پہ قرآن نازل ہوا وہ تم جیسا کیسے ہو گیا؟ قبلہ فرقے علی کی ولایت پہ نہیں بنے، فرقے بنے ہی معرفت محمد میں ہیں۔ اگر محمد سمجھ آئے ہوتے، ہائے 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 توجہ نہیں کرتا محترم، تو خدا کی قسم کوئی فرقہ نہیں بنتا۔ جو محمد ہے وہ قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ محمد ہے۔ حضور جہل کسے کہتے ہیں؟ جہل اسے نہیں کہتے جو نہیں جانتا، جہل اسے کہتے ہیں جانتا ہے مانتا نہیں ہے۔ اب یہ جہل اپنوں میں بھی ہو سکتا ہے، غیروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جہل اسے نہیں کہتے کہ نہیں جانتا، الجہل ہو یہ تو علم ہو علم، جہل وہ نہیں ہے جو نہیں جانتا، جہل وہ ہے جو جانتا ہے مانتا نہیں۔ محمد تو نبی ہے، مانوں گا نہیں۔ بھائی ابو جہل کے جملے ہیں نا، محمد تو سچا ہے، میں نہیں مانتا۔ محمد تو رسول ہے، میں نہیں مانتا۔ کیا کہوں میں آپ لوگوں کو؟ اللہ تمام سے محمد کہہ رہا ہے مجھے مانتے ہو؟ ہاں تمہیں سچا بھی مانتے ہیں۔ بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں۔ میں نے کسی کا حق کھایا؟ نہیں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم کیا؟ نہیں۔ اور اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو سب نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، اور محمد نے کہا اور اگر تم دیکھو اور نہ ہو، تو کافروں نے کہا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، تم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ کافروں کا یقین ہے۔ یعنی کافر کہہ رہے ہیں کہ نہ لشکر ہو۔ ارے مخدوم صاحب کیا کروں میں؟ اگر نہ لشکر ہو تو یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یعنی کافروں کو محمد پہ اتنا یقین کہ نہ ہو تو پھر بھی مان لیں گے۔ غدیر میں اپنوں میں دادا مر کون دو مولا ہو، مولا ہو، اپنے مانتے نہیں۔ جاہلی توجہ نہیں کرتا موسم، اپنوں کو تو محمد جو دکھا رہا ہے اس پہ کہتے ہیں کہ فتویٰ ہے۔ ہائے 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 جملہ توجہ نہیں کرتا موسم، بھائی کوئی فتویٰ دیجیے۔ بھائی قرآن کی آیت ہے نا، بھائی قرآن کی آیت نہیں ماننی، حدیث نہیں مان، فتویٰ ہے۔ یعنی شافعی علی کو رب کہے تو بھائیوں کا چوتھا امام۔ توجہ نہیں کرتے بھائی، امام شافعی کہہ رہے ہیں نا کہ علی رب ہے یا رب جیسا ہے، یعنی امام شافعی کا یقین ہے تو قرآن ہے محمد جیسا، محمد ہے قرآن جیسا۔ یہ ہمارے مذہب کی حقیقت ہے کہ محمد جس دور میں بھی ہو قرآن جیسا ہی ہے۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام ہے اس آخری محمد پہ جو قرآن کی مثل ہے، قرآن کا شریک ہے۔ جو امام زمانہ ہے وہ قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ امام زمانہ ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے۔